السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس ثنا، اور آج ہم پڑھیں گے فاتح مکہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو کیسے فتح کیا۔ اوکے بیٹا، ہم نے یہاں سے پڑھ لیا تھا، صفحہ نمبر 12 بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، اور یہاں تک ہم نے ریڈنگ کر لی تھی۔ آج ہم یہاں سے ریڈنگ کریں گے، تو آ جائیں آپ لوگ صفحہ نمبر 13 پر۔ اس عالم میں فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی جانب آہستہ آہستہ بڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اس عظیم فاتحہ کی شان تو دیکھیے کہ جس اونٹ پر خود سوار ہیں اسی پر غلام کے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے۔ انکسار دیکھیے کہ سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے اور زبان مبارک پر کلام اللہ جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، بتوں کو ایک ایک کر کے گراتے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ باطل کو مٹنا ہی تھا، یعنی اس میں بتایا ہے آپ کو کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کس قدر مطلب ان میں عاجزی تھی، انکساری تھی، کہ جس اونٹ پہ وہ خود سوار تھے اسی اونٹ پہ انہوں نے اپنے غلام کے بیٹے کو بھی بٹھایا ہوا تھا، اور وہ سر جھکائے اور زبان پہ ان کے اللہ کا کلام جاری تھا، اور وہ صحن کعبہ کی میں داخل ہو رہے تھے، اور ایک ایک کر کے وہ بتوں کو گراتے جا رہے تھے، اور ساتھ میں کہتے جا رہے تھے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیشانی خاک پر رکھ دی ہے۔ یہ شکر کی گھڑی ہے، اور اللہ کے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد فاتح مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ لوگوں کا ہجوم اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا منتظر ہے۔ سب پر خاموشی طاری ہے، سانسیں رکی ہوئی ہیں۔ اس سکوت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروقار مگر مہربان لہجے میں اہل مکہ سے پوچھتے ہیں، اے اہل مکہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ مکے کے کفار اپنی بدعمالیوں سے آگاہ ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور عفو درگزر سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ بے ساختہ بول اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی کریم ابن کریم ہیں۔ یہ جواب سن کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، یعنی کوئی پکڑ نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ سنتے ہی خوفزدہ اور مرجھائے ہوئے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، مردہ مجمع میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری خطائیں معاف فرما دی ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جرم اور زیادتیاں بھلا دی ہیں؟ آج کا دن عظیم ہے، عام معافی کا دن ہے، آج کا دن عظیم ہے، عام معافی کا دن، یعنی آج کا دن بہت بڑا ہے، یعنی معافی کا دن ہے ہمارا۔ یعنی جب آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے لگے تو ان پہ جو وہاں کے لوگ تھے ان پہ کیوں خوف طاری تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم اور زیادتیاں کی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اب جب وہ وہاں پر پہنچ گئے تو کیا کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں کوئی سزا نہیں دیں گے، نہ ہی ان کے لیے کوئی بد دعا کریں گے، بلکہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا، اور یہ کہا کہ آج کا دن معافی کا دن ہے۔ تو بچوں، آپ کا یہ میں نے آپ کو یہاں تک ریڈنگ کروا دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم 15 پیج پڑھیں گے، اور اس طرح آپ لوگ اب آ جائیں مشق کی طرف، اور صفحہ نمبر 16 پہ آپ لوگ آ جائیں۔ صفحہ نمبر 16 پہ آپ دیکھیں سوالوں کے جوابات ہیں۔ کافروں نے مسلمانوں پر کیا کیا مظالم کیے، یعنی ظلم کیے، مظالم ہے ظلم کی جمع، وہ میں آپ کو پچھلے پیراگراف میں پڑھا چکی ہوں چیپٹر میں، کہ کافروں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے، ان کی راہ میں کانٹے بچھائے، ان پہ کوڑا کرکٹ پھینکا، ٹھیک ہے، اور انہیں گلیوں میں گھسیٹا، اور اس طرح آپ نے ان کے مظالم وہاں سے پڑھ کے اور لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے مکے میں داخل ہوئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ 10,000 لوگ کے لشکر کے سمیت جو تھے وہ مکے میں داخل ہوئے۔ یہ 2 کویشچنز ہیں، آپ نے ان کا آنسر لکھنا ہے۔ آپ نے اس طرح لکھنا ہے، کاپی میں پیج بنانا ہے، عنوان لکھنا ہے فاتح مکہ، کافروں نے مسلمانوں پر کیا کیا ظلم کیے، یہاں پہ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، اور یہاں پہ ہے سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے مکے میں داخل ہوئے، تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں مکے میں داخل ہوئے، یعنی 10,000 لوگ کے لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے۔